السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ کو کیا سامنا کرنا پڑا، دونوں بھائی کو کیا دقتیں اور کیا پریشانی جھیلنی پڑی، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، آپ تمام حضرات سے بس یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ایک مرتبہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس آ کر اس کی مجلس میں کھڑے ہو کر اسے اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس دعوت کو سن کر وہ جابر شخص بہت غصے میں آ گیا اور تکبر اور غرور میں کہنے لگا، موسیٰ، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری مجلس میں کھڑے ہو کر مجھے واعظ و نصیحت کر رہے ہو؟ کیا تم وہی غلام بچے نہیں ہو جسے ہم نے سمندر سے اٹھایا تھا؟ ساتھ ہی یہ کہنے لگا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے یہاں نہیں پالا تھا اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں نہیں گزارے اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ فرعون کے اس طعن پر موسیٰ کو غصہ آیا، نہ جھوٹ بولا اور نہ انکار کیا، نہ کوئی عذر پیش کیا، بلکہ بڑے جوش اور وقار کے ساتھ جواب دیا، میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے رسولوں میں سے کر دیا۔ موسیٰ نے فرعون کے احسانات جتلانے پر جواب دیا، فرعون، تو مجھے میری پرورش کرنے کا احسان جتلاتا ہے، لیکن تو ان حالات کو نہیں دیکھتا جن کی وجہ سے میں تیرے پاس پہنچا ہوں اور تو نے میری پرورش کی۔ اگر تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھے نیل میں نہ ڈالتی اور نہ میں تیرے ہاتھ آتا۔ کیا اتنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد تو میری اس پرورش کرنے کو احسان شمار کرتا ہے؟ تو نے تو میری قوم کے ساتھ ہر لحاظ سے گدھوں اور حیوانوں جیسا سلوک کیا ہے۔ تو انہیں کتوں کی طرح جھڑکتا تھا اور انہیں بہت تکلیف و عذاب پہنچاتا تھا۔ ان حالات میں اگر تو نے ان کے ایک بچے کی پرورش کی ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ تربیت اور پرورش والا واقعہ بھی غلط اور جہالت سے ہوا ہے۔ کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہا، وہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں آپ سناتے رہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب پروردگار کا ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس جواب پر غصے میں آ گیا اور اس نے اہل مجلس کو غصہ دلانے کے لیے اور انہیں تعجب دلانے کے لیے کہا، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات ختم نہیں کی بلکہ فرعون کو دوسری مثال دی اور کہنے لگا، جو تمہارا اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب ہے۔ اس بات پر فرعون کو مزید غصہ آیا اور آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے فرعون کو تیسری مثال دی، کہا، میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو مشرق و مغرب
اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے موسیٰ کو اس کڑوے موضوع سے ہٹانے اور اپنے سرداروں کے غضب سے بچنے کا ارادہ کیا۔ کہنے لگا، پہلی قوم کا کیا حال ہوا ہے؟ فرعون نے اپنے دل میں پروگرام بنایا کہ اگر موسیٰ نے پہلی قوم کے بارے میں کہا کہ وہ حق پر تھے تو میں تو کہوں گا کہ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے، اور اگر آپ نے کہا کہ وہ گمراہی پر تھے تو ہم تو اہل مجلس یہ جواب سن کر ناراض ہو جائیں گے، اس نے ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہیں زیادہ عقل مند تھے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر تھے۔ کہنے لگا کہ پہلی قوم کا علم اللہ کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرا رب نہ بے راہ ہے اور نہ بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ ایسی بات کہی جائے جہاں سے فرعون راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون حیران و پریشان ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اور دوسرے بادشاہوں کی طرح غصہ سے بے قابو اور عاجز ہو گیا۔ فرعون کہنے لگا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے دکھائے۔ فرعون جب بھی اپنے ترکش سے کوئی تیر پھینکتا تو اس کے جواب کے لیے موسیٰ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اپنا تیر پھینکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے کر آؤں، کیا پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ اس نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر کے دکھاؤ مجھے۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اچانک واضح اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنی مجلس میں 6 مینگوئے ہوتے دیکھیں تو اپنی مجلس والوں سے کہا، بے شک یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے۔ مجلس والوں نے بھی موافقت کی، کہنے لگا، یقیناً یہ واضح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک حق بات جو تمہارے پاس آ گئی ہے اسے تم جادو کہتے ہو؟ سن رکھو، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ فرعون نے دوسری چال چلی، کہنے لگا، انہوں نے کہا، تم دونوں ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا کر زمین کی چودراہٹ چاہتے ہو۔ ہم تم دونوں کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ رب العالمین سارے کے سارے کافروں کو مسلمان کر دے تو ضرور کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہی ہدایت پر آئے گا اور وہی میرے اوپر ایمان لائے گا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کرشمے، جن کو سن کر آپ بھی چونک گئے ہوں گے کہ اللہ نے کیا سے کیا کرشمہ دکھایا، کیا سے کیا معجزہ دیا حضرت موسیٰ کو۔ معزز سامعین کرام، جس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو گئے ہوں گے، تو آپ سے بس اتنا ہی گزارش کروں گا کہ اگر ایسی ہی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ کو ڈیلی بائی ڈیلی اسی طرح کی ویڈیو دے سکوں۔ دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔